بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ ہے اور آج سے 1392 سال پہلے گزرا 6 مارچ اسلامی تاریخ کے اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ 6 مارچ سن 632 عیسوی یا پھر ہجری تاریخ میں 9 ذی الحجہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع کا دن، کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تھا اور ایک بہت عظیم خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے کچھ حصے صحیح بخاری میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ حصے صحیح مسلم میں لکھے ہوئے ہیں اور باقی حصے سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور مشکات شریف میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور بڑی ہی محنت کے ساتھ میں نے ان تمام کتابوں کو اسٹڈی کر کے اس دن اور اس خطبے کا ایک منظر لکھا ہے۔ حجۃ الوداع کا آغاز ہوا تھا ذوالحلیفہ میں، جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کے گھٹنوں کے پاس تھا کہ وہ آپ کو لے کر پوری طرح سے کھڑی ہو گئی، اور تب آپ نے فرمایا حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک۔ اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو گئے تاکہ لوگ آپ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، ورنہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آپ ان میں چھپ جاتے، مگر نہ لوگوں کو آپ سے دور ہٹانے کے لیے دھکے دیے جا رہے تھے اور نہ ہی انہیں ڈانٹا جا رہا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصوہ کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر ایک کپڑا کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچا سکیں۔ اس وقت قصوہ درمیانی رفتار سے چل رہی تھی، لیکن جہاں جہاں جگہ ملتی وہ تیز تیز بھاگنے لگتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جریر لوگوں کو خاموش کرا دو، اور پھر آپ نے اپنا خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سن لو، کیونکہ اس سال کے بعد اس مقام پر شاید پھر کبھی میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اے لوگو، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ دیکھو، مجرم اپنے جرم پر خود پکڑا جائے گا۔ باپ کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اے لوگو، مسلمان کا بھائی ہے اور اس کی کوئی چیز دوسرے پر حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود اسے دے دے۔ اے لوگو، کسی شخص کے لیے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اے لوگو، جاہلیت کے تمام سود معاف ہو گئے، جاہلیت کے تمام خون معاف ہو گئے، اور تمام خونوں میں سے سب سے پہلے جس خون کو میں خود معاف کر رہا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ مسلمانوں کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا کہ جسے بنو حذیل کے لوگوں نے مار دیا تھا۔ اے لوگو، یہ دن حرمت والا دن ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ شہر حرمت والا شہر ہے۔ دیکھو، تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور عزت کی اسی طرح سے حرمت ہے کہ جس طرح سے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ اے لوگو، اپنے غلاموں کا بہت خیال رکھنا۔ جو تم کھاؤ وہی انہیں بھی کھلانا، جو تم پہنو وہی انہیں بھی پہنانا۔ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر دیں کہ جسے تم معاف نہ کر سکو تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بیچ دینا مگر انہیں سزا نہ دینا۔ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، نہ حق قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ 5 نمازیں ادا کرنا، اپنے مہینے کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اور تم اپنے رب کی جنتوں میں چلے جاؤ گے۔ اے لوگو، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے، اور مہاجر وہ ہے کہ جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر لے۔ اے لوگو، ایک دوسرے کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے رہنا۔ وہ تمہاری دست نگر ہیں، وہ خود اپنا کچھ بھی نہیں رکھتی، اور تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ اے لوگو،
انہیں فراخ دلی کے ساتھ نان و نفقہ دیتے رہنا۔ تم ان پر جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ لوگوں، انہیں اچھا کھلانا، انہیں اچھا پہنانا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں۔ وہ تو ہمارے اموال میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ ادھار لی ہوئی ہر شے کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرتے رہے تو کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے، اور وہ چیز ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ سنو، شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا کہ اب اس شہر میں کبھی اس کی عبادت ہوگی، لیکن کچھ چیزیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت ضرور ہوگی، اور وہ اسی سے خوش ہے۔ اے لوگو، خبردار، یہ 4 چیزیں کبھی نہ کرنا کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اس جان کو کبھی قتل نہ کرنا کہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو، کبھی زنا نہ کرنا اور کبھی چوری نہ کرنا۔ اے لوگو، اہل کتاب میں سے جو اسلام لے آیا اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ ہے کہ جو ہمارے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ حج اکبر کا دن ہے، کیا میں نے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا دیے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ عرفات میں کھڑے تھے کہ اسی وقت آپ پر المائدہ کی 3 آیت نازل ہوئی، اور آپ نے وہ آیت بآواز بلند پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین پورا کر دیا اور تم پر اپنا احسان پورا کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس وقت دیکھنے والوں میں سلمہ بن نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ پیچھے ان کی سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ بابا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اونچے کھڑے ہو جاؤ۔ سلمہ جب کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ بابا نے بتایا کہ وہ جو سرخ اونٹ پر ہاتھ میں چھڑی لیے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں دیکھو، وہ ہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اور ربیعہ بن امیہ بن خلف آپ کے جملوں کو اونچی آواز سے سب کو سنانے کے لیے دہرائے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نام پر 100 اونٹ قربان کیے، کہ جن میں سے 63 قربانیاں آپ نے اپنے ہاتھ سے کی تھیں، جبکہ باقی قربانیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھیں۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اللہ کے نام پر ایک گائے ذبح کی، اور پھر ان سب کے گوشت بانٹ دیے، ان کے پیٹ کا جھول بھی بانٹ دیا اور ان کی کھالیں بھی بانٹ دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک اعرابی آیا اور آپ کی چادر پکڑ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ چادر بھی مجھے دے دیں، اور آپ نے اپنی چادر بھی اسے دے دی۔ اسی دوران اور بھی 2 لوگ آئے اور وہ صدقات مانگنے لگے، لیکن وہ لوگ امیر اور صحت مند لوگ تھے، لہٰذا انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اور پھر کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان صدقات میں سے دے سکتا ہوں، لیکن یہ سامان مساکین کے لیے ہے۔ حارث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ اس وقت اونٹنی پر سوار تھے، اسے روکا اور فرمایا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تم سب کو معاف فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ مزدلفہ سے واپس لوٹے تو آپ کے چہرے پر بے انتہا اطمینان اور سکون تھا، ایسا سکون کہ اسے دیکھ کر ہمیں بھی خوشی محسوس ہونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے عبادت کے طریقے سمجھ لو، مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال میری تم سے حج میں ملاقات ہوگی یا نہیں۔
یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اٹھ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگے، تو میں لوگوں میں سب سے زیادہ جوان اور سب سے زیادہ طاقتور تھا، تو میں ان میں گھستا چلا گیا، صفیں چیرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچتے ہی میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ یزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت، اتنی عمدہ اور اتنی ٹھنڈی چیز نہیں پائی تھی کہ جتنا خوبصورت، جتنا عمدہ اور جتنا ٹھنڈا آپ کا ہاتھ تھا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ دن تھا کہ جب المائدہ کی دین پورا ہونے والی آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے اس آیت کو بہت حسرت سے سنا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ عمر، اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو جس دن یہ اترتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ آج اس واقعے کو پورے 1392 سال گزر چکے ہیں، لیکن بیت اللہ کی فضاؤں میں حج کے یہ کلمات بغیر رکے گونج رہے ہیں کہ حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں، ساری نعمتیں اور تمام بادشاہیاں صرف تیرے ہی لیے ہیں، ان میں تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص کے اونٹ نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی تھی، اس آدمی کی جان چلی گئی تھی۔ جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے غسل دے دو، اسے کفن بھی دے دو، لیکن اس کا سر نہ ڈھکنا اور نہ اسے خوشبو لگانا، کیونکہ قیامت کے دن یہ شخص لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو دیکھ کر، میری باتیں سن کر آپ وہ تصور کر پا رہے ہیں یا نہیں کہ جو میں تصور کر رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم کہ اس دن کو تصور کر کے میرے منہ سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے کہ 1392 سال پہلے کا وہ 6 مارچ اپنی عظمت اور اپنے جاہ و جلال کے اعتبار سے کیا ہی دن ہوگا، کیا ہی دن ہوگا۔